السلام علیکم۔ پروگرام ڈیلی عرفان الاسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان توقیرہ ہوں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عظیم مذہبی اسکالر مفتی پروفیسر ضیاء المصطفیٰ مکی الازہری شاہ جمالی صاحب۔ ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور آج ہمارے پاس آئے۔ ان کا تعلق ایک عظیم خانوادے سے ہے اور علمی خانوادے سے ہے۔ ہم آج ان سے جانیں گے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ویلکم۔ تو سر جی آپ یہ بتائیے، آپ کا تعلق بھی ایک علمی خانوادے سے ہے ماشاء اللہ، تو آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وامتہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں نیوز 313 جس کی نسبت غزوہ بدر کے صحابہ کرام سے ہے، اس کی تمام ٹیم اور محترم توقیر احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس بہت ہی پیارے اور عظیم پروگرام عرفان اسلام میں مجھے یاد کیا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ میرا تعلق ایک علمی اور روحانی خانوادہ سے ہے۔ میری تعلیم کا آغاز بھی قرآن پاک سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ اپنے ہی علمی آستانے پہ بہت عظیم قدیمی درسگاہ ہے، جامعہ فیض العلوم بلند شریف، ضلع ڈیرہ غازی خان۔ میں نے قرآن پاک اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ جو کہ حافظہ قرآن ہیں ان سے میں نے حفظ کیا، اور ساتھ ساتھ اسی دوران میں نے اپنے ہی علاقے کا ایک مشہور سکول اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے ہی علاقے کا ایک مشہور سکول انگلش میڈیم عشرت میموریل پبلک سکول، محترم جناب جاوید احمد امدانی صاحب جو میرے سر تھے، وہاں سے میں نے میٹرک کی اور 2001 میں سائنس میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ماشاء اللہ۔ آپ وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد لاہور تشریف لے آئے۔ آپ لاہور لانے کے لیے آپ کو کس شخصیت نے تعارف کیا، یا خود ہی آپ اس طرف راغب ہوئے، تجسس تھا علوم اسلامیہ کی طرف؟ چونکہ میرا تعلق پہلے بھی یہ بات ذکر ہو چکی ہے، ایک علمی آستانے سے ہے، تو دینی تعلیم کی ابتدا میں نے میٹرک سے ہی کر دی تھی۔ میٹرک کے امتحان سے کچھ عرصہ پہلے مجھے قبلہ والد گرامی نے تصوف، فارسی اور عربی کی گرامر، صرف و نحو پڑھانی شروع کر دی تھی، تو ان کی بھی خواہش تھی اور میری اپنی ذاتی بھی خواہش تھی، تو اس وجہ سے قبلہ والد گرامی نے میرا داخلہ یہاں میٹرک کے بعد منہاج یونیورسٹی لاہور میں کرایا۔ ماشاء اللہ۔ سر یہاں آپ نے کتنا عرصہ منہاج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی؟ میٹرک کے بعد میں نے تقریباً 4 سال لاہور منہاج یونیورسٹی میں گزارے، جہاں پہ میں نے ثانویہ جو کہ دینی تعلیم کی ایک سند ہے اور ساتھ ساتھ لاہور بورڈ سے انٹر کیا، اور 2005 تک میں یہاں رہا۔ ماشاء اللہ۔ 2005 کے بعد آپ نے الازہر کا رخ کیا۔ الازہر کو جانے کے لیے آپ کو یہ اسکالرشپ پہ گئے یا اپنی مدد آپ گئے یا کس؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے، چونکہ علم بھی ایک رزق ہے اور اس کی توفیق سے جسے جتنا عطا فرمانا چاہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو یہاں پہ منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے اسکالرشپ کی کچھ سیٹیں آئی تھیں، جس میں منہاج یونیورسٹی سے 10 طلباء کا انتخاب کیا گیا اور ان کے ریٹن ٹیسٹ ہوئے، انٹرویوز ہوئے، اور میرٹ پہ جو 10 طلباء آئے ان میں سے ایک میرا نام بھی تھا۔ اکتوبر 2005 میں ہم 10 طلباء منہاج یونیورسٹی سے منسٹری آف ایجوکیشن کی اسکالرشپ پہ قاہرہ مصر الازہر یونیورسٹی چلے گئے۔ سب سے پہلے آپ پاکستان کا نظام چھوڑ، پاکستان کا ایک ماحول اس سے نکل کر مصر کے ماحول میں گئے، کیا آپ کو وہاں جا کر کوئی مشکلات تو پیش نہیں آئی؟ وہاں بھی ان کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے، ان کا ماحول سمجھنے کے لیے وہاں یہ ایک فطری بات ہے۔ طبعاً جب ایک بندہ ایک ماحول سے دوسرے ماحول کی طرف جاتا ہے تو ضرور وہاں کا رہن سہن، غذا، تعلیم اور وہاں کی فضا، اس میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ تو لیکن
مصر کے ماحول کو سمجھنے میں اور وہاں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا، کیونکہ وہ ایک علمی اور خالص روحانی ماحول لگا مجھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی کہ اس علمی ماحول سے استفادہ کیا۔ سر آپ نے مصر میں، یہاں سے آپ ثانویہ کے بعد مصر میں گئے، مصر میں آپ نے بی ایس آنر کیا وہاں جا کر، یا اور کوئی تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ؟ جی، مصر میں نظام تعلیم جو ہے وہ طبعاً ظاہر سی بات ہے کہ ان کا تعلیمی لیول یہاں سے کافی بلند ہے، اور وہاں کے تعلیمی نظام میں یہ ایک اہم چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنے نظام تعلیم میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ چونکہ پاکستان کا اگر نصاب دیکھیں ممکن ہے 10 سال 20 سال ایک ہی نصاب رہتا ہے، وہاں جو بھی کرنٹ افیئرز ہیں اپنے نصاب میں وہ چیزیں شامل کرتے رہتے ہیں۔ تو 4 سال میں نے وہاں شریعہ اینڈ لا، اسلامک لا میں بی ایس آنرز کیا، جس کو ہم فقہ اور اصول فقہ بھی کہتے ہیں، وہ میں۔ سر وہاں کے لوگ آپ نے کیسے پائے؟ اخلاقی ہیں پاکستان کی طرح یا؟ مصر کے لوگ بہت اخلاقی ہیں۔ مصر وہاں پہ آپ اگر ان کو دیکھیں، تھوڑا سا کمپیریزن کریں کسی اور عرب ملک سے، ایک تو ان میں عاجزی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور دوسرے عرب ملک میں بعض ممالک میں آپ دیکھتے ہیں وہاں تکبر ہوتا ہے، یا انا بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یا عصبیت تعصب پایا جاتا ہے۔ مصر کے لوگوں میں یہ چیز بالکل نہیں پائی جاتی، بلکہ ان کا اخلاق، اور وہاں ان کے پاس جو باہر سے لوگ آتے ہیں جس طرح ہم لوگ گئے ہوئے تھے، ان سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں، اور ان سے ایک اچھا رہن سہن تعلق قائم کرتے ہیں۔ سر سنا ہے مصر کے لوگ اپنے آپ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم آل فرعون سے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ چونکہ مصر کی ثقافت ظاہر سی بات ہے کہ بہت قدیمی ثقافت ہے، اور فرعونہ سے وہ ملاتے ہیں اپنی ثقافت کو۔ وہ ملانے کا مقصد ان کا یہ تفاخر نہیں ہوتا کہ وہ فرعون کے پیروکار ہیں یا تابع ہیں، بلکہ وہ قدیم ہونا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے قدیم ہیں کہ فرعون بھی ہمارے ملک سے تھا، اور انبیاء کرام بھی ہمارے مصر میں رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تاریخ ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے مصر کا، اور یہ ساری چیزیں۔ سر اپنا بی ایس کے بعد آپ نے مصر الازہر کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے یا؟ جی، الازہر یونیورسٹی چونکہ اسلام کی ایک قدیم ترین یونیورسٹی ہے، اور تقریباً اس کی ابتدا 365 ہجری میں ہوئی۔ اس کی تاریخ یعنی اسلام سے تقریباً ملتی جلتی ہے، اس کو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک عظیم یونیورسٹی ہے، اس کا منہج، اس کا نظام تعلیم، مگر یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ اور مصر کی سب سے بڑی سرکاری یونیورسٹی کائرو یونیورسٹی ہے، جامعہ القاہرہ، جو کہ قاہرہ شہر میں ہی واقع ہے، جو مصر کا دارالخلافہ ہے۔ تو میں نے بی ایس کرنے کے بعد جانے کا موقع ملا ہے قاہرہ؟ جی بالکل، بی ایس کرنے کے بعد مجھے ایم فل کرنے کے لیے قاہرہ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا، اور میں نے اپنا ایم فل قاہرہ یونیورسٹی مصر سے ہی کمپلیٹ کیا، جو کہ 2015 میں کمپلیٹ کیا۔ چونکہ اسی عرصہ میں، اسی دوران میں نے وہاں کے دارالافتاء المصریہ، جو کہ الازہر یونیورسٹی اور وزارت عدل کے اندر ہے مصر میں، وہاں سے 3 سال کا مفتی کورس، جو کہ ایک منفرد حیثیت کا کورس تھا، وہ مفتی کورس بھی میں نے مکمل کیا، اور اس کی بھی ڈگری حاصل کی۔ سر یہ تو آپ اس کے علاوہ آپ نے کسی اور یونیورسٹی اور کورسز ود آؤٹ آف سلیبس کورسز؟ مصر کا نظام تعلیم جیسا کہ ایک اکیڈمک سسٹم ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے یونیورسٹی کا سسٹم ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہاں مساجد کا نظام ہے، اور مساجد کے ساتھ ساتھ ایک زاویات وہاں پہ بنائے ہوئے، زاویہ بنائے ہوئے، جس میں وہاں پہ باقاعدہ علمی دروس ہوتے ہیں، اور ہر موضوع پہ وہاں پہ علمی دروس کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تصوف کے زاویات ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ علمی اضافی مراکز بھی ہیں۔ وہاں سے بھی جامعہ الازہر جو ایک مسجد ہے، وہاں بھی ہر نماز کے بعد علمی دروس ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی علمی دروس سے میں نے استفادہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عربک لینگویج وہاں پہ مرکز الفجر ہے، جس کے 13 لیول تھے، وہ بھی الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کیا، اور اس کی بھی ڈگری حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرات عشرہ، 7 عشرہ اسے ہم کہتے ہیں، وہ میں نے وہاں سے حاصل کی، اس کی سند حاصل کی۔ روایت قالون میں نے پڑھا، وہ انفرادی طور پہ اس کی 4 اوجوں کے ساتھ فاتحہ سے والناس تک حفظاً میں نے اپنے مشائخ کو سنایا، اور سند متصل سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک حاصل کی۔ ماشاء اللہ، جیسے آپ نے اپنا ذکر کیا اپنی تعلیمی حوالے سے، تو آپ واپس آ کر کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اب کہاں ہیں؟ جی، 2015 میں واپس آیا تھا،
تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس وقت ہی اپنے ہی ادارے میں قبلہ والد گرامی کے حکم پر ان کی زیر نگرانی تدریسی خدمات سر انجام دینا شروع کی میں نے جامعہ فیض العلوم بڈن شریف ضلع ڈیرہ غازی خان میں، اور وہاں کچھ اسباق میں پڑھاتا رہا، حدیث کے، عرب اور عربی لغت کے اور صرف نحو وغیرہ کے۔ تو اس کے بعد پھر میں اب موجودہ صورتحال جو ہے تقریباً 2016 مئی سے میں منہاج یونیورسٹی میں باقاعدہ بطور لیکچرار خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور دارالافتاء منہاج القرآن میں بھی ماشاءاللہ نائب مفتی اعظم منہاج القرآن کی آپ ڈپٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ سر آپ نے ذکر کیا واپس آ کر ہم نے اپنے یعنی آپ کے والد صاحب نے ادارہ بنایا، آپ کے آستانے پر بھی اپنا یہ علمی تعلیمی ادارے قائم کیے آپ کے والد صاحب نے بھی؟ جی، ہمارے آستانے کی ابتدا میرے جد اعلیٰ قبلہ والد گرامی کے دادا حضور استاد العلماء والعرفاء حضور خواجہ محمد نور الدین شاہ اجمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتی ہے۔ آپ کا وصال 1335 ہجری میں ہوا، یعنی آپ کے وصال کو بھی 100 سال سے زیادہ تک عرصہ ہو گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں آستانہ عالیہ شاہ اجمالیہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، مذہبی حوالے سے، فلاحی حوالے سے، علمی، عملی، تدریسی اور علم و عرفان کا جو پرچار انہوں نے کیا وہ ہر بندہ جانتا ہے، ہر صاحب فکر اور صاحب دانش پر یہ چیز آشکار ہے۔ تو قبلہ والد گرامی بھی بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ جامع الشریعہ و طریقہ حضور خواجہ پیر محمد اعظم شاہ اجمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال پرملال 27 دسمبر 2016 27 ربیع الاول کو تقریباً 1.5 سال پہلے ہوا، اور آپ کی زندگی ساری دینی، علمی، مذہبی اور فلاحی خدمات میں گزری۔ ساری زندگی آپ نے درس و تدریس فرمائی اور علم و عرفان کا پرچار کیا، اور مردہ دلوں کو جلا بخشی، اور مریدین کی روحانی تربیت کی، اور خطابات کے ذریعے سے درس نظامی کے اسباق، درس حدیث، درس قرآن دے کر آپ نے جگہ جگہ اور اپنے ادارے میں بھی یہ علم و عرفان کا فیض پہنچایا، اور کئی ادارے قائم کیے، بنین کے بھی ادارے قائم کیے، اپنے آستانے پہ بنات کا بھی ادارہ قائم ہے۔ سر آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے والد صاحب نے تدریسی خدمات، تحریری خدمات اور اس کے علاوہ فلاحی خدمات، آپ اس کا الگ الگ تذکرہ کرتے ہیں۔ تدریسی خدمات میں آپ نے تذکرہ کر دیا کہ انہوں نے ادارے بنائے، تحریری خدمات میں اس فیلڈ میں بھی انہوں نے قدم رکھا ہے؟ جی، جس طرح تدریسی خدمات ہیں، تدریسی خدمات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی کے آخری دن بھی درس نظامی کے حدیث پاک کے اسباق پڑھا کے آپ سفر پہ روانہ ہوئے۔ ساری زندگی کا معمول تھا نماز فجر کے بعد تہجد کے وقت جو جاگتے، اس کے بعد وہ سارا دن کی مصروفیات، پھر عشاء کے بعد ان کو فراغت ہوتی تھی۔ پہلے ٹائم آپ کا جو پہلا وقت ہوتا تھا، پہلا ٹائم آپ تدریسی خدمات سر انجام دیتے، پھر سیکنڈ ٹائم آپ مریضوں کے یہاں جانا، وہاں ان کی روحانی تربیت ہوتی تھی، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے تحریری یعنی کہ آپ نے تصانیف و تالیفات میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ کی تصنیفات میں ایک کتاب رشحات شاہ اجمالی جو عقیدہ میں ایک بہت بڑی جامع کتاب ہے وہ ہے، اور مقام ولی اولیاء کے مقام پر ہے، تسکین العباد فی اثبات محفل میلاد، یہ کتاب بھی آپ کی تصنیفات میں سے ہے، اور خطبات شاہ اجمالی، تقریباً 10-12 کتابیں ہیں۔ تفسیر پہ آپ کے تفسیری نکات ہیں وہ بھی ہیں، یہ ساری کتابیں کچھ طبع ہو چکی ہیں، کچھ طبعات کے مراحل میں ہیں، اور کچھ ابھی مخطوطے ہیں، ان پہ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اسی کے ساتھ اگلا کوشچن، آپ کی بھی اسی کی طرف تحریری رجحان ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، علمی رجحان چونکہ آپ کو میں نے جس طرح بتایا ہے، تو میرا ایم فل کیرو یونیورسٹی مصر سے تھا، وہاں پہ میرا جو تھیسس تھا ایم فل میں، اس کا موضوع تھا منہج ملا جیون فی کتابہ نور الانوار فی شرح المنار و اثرہ فی الفقہ الحنفی۔ ملا جیون جو کہ اصول فقہ کی ایک بہت اہم اور جامع کتاب ہے، جو ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر فکر کے لوگ اسے پڑھاتے ہیں، اصول فقہ اسلامک لا میں۔ تو اس کا جو میتھڈ تھا، میتھڈ آف ملا جیون ان ہز بک نور الانوار اینڈ ہز ایفیکٹ آن فقہ حنفی، فقہ حنفی پہ اس کا اثر، یہ ایک بہت جامع کتاب ہے جو کہ عربی میں ہے، تقریباً 350 صفحات پہ۔ اس کے علاوہ بھی علمی کام میرا ہے جو کہ ابھی اس مراحل میں ہے۔ ساتھ ساتھ میری یہ کتاب جو کہ قبلہ والد گرامی کے وصال کے بعد میں نے اس کو تعریف کی اور ترتیب دی، ان کے تعارف پہ ہے، اور ان کے علمی اور روحانی مقام پہ ہے، اور ان کی خدمات پہ ہے۔ اچھا، اس کتاب آپ کے والد گرامی
رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، انہوں نے بیعت کہاں سے کی تھی؟ جی قبلہ والد گرامی کو خلافت حضور سیدی قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنوبی پنجاب کی بہت بڑی علمی اور روحانی خانقاہ ہے، وہاں کے شیخ کبیر حضور سیدنا خواجہ محمد غوث المہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت حاصل ہے، اور آپ کی بیعت بھی وہیں سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ تذکرہ حضور شاہ جمالی یہ آپ کی تحریر ہے؟ جی اس میں کچھ آرٹیکلز ہیں، مضامین جمع کیے گئے ہیں، تو اس کی ترتیب اور سارا کام اس پہ میں نے کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے جناب آپ کے بھائی کتنے؟ جی الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں۔ 4 بھائی۔ میرے جو برادر اکبر ہیں خواجہ پیر فیض المصطفیٰ شاہ جمالی، مستند عالم دین، جامعہ رضویہ نظامیہ سے فاضل ہیں، دورہ حدیث شریف 2000 میں انہوں نے وہاں سے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا ادارہ ہے جامپور شہر میں جامعہ اعظم المدارس، وہاں تدریسی اور علمی عملی اور ادارتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے برادر ثانی خواجہ پیر نور المصطفیٰ شاہ جمالی، وہ بھی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے فاضل ہیں، مستند عالم دین اور بہترین مدرس اور قاری ہیں، وہ بھی تدریسی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے بھائی جان جو کہ جامعہ انوار العلوم ملتان شریف سے فاضل ہیں اور دورہ حدیث شریف بھی وہیں سے کیا ہے، اور ان کا ایم فل اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے، اور ابھی وہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور اسی دوران محی الدین اسلامک یونیورسٹی آزاد کشمیر میں لیکچرار بھی ہیں۔ اچھا، یہ آپ کا ہو گیا تذکرہ آپ کے بھائیوں کا اور آپ کا علمی۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا فلاحی کام کے لیے جو ہے نا وہاں بھی انٹرفیئر ہے۔ آپ فلاحی کام کہاں کا آپ نے کیا ہے؟ الحمدللہ یہ دینی ادارے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، خاص کر دین کے ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کرنا۔ بالکل، جو جنوبی پنجاب میں اتنی خدمات سر انجام دینا جو بیک وارڈ ایریا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سیلاب کا وقت آیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی تباہی اس نے قائم کی، اس وقت بھی قبلہ والد گرامی متحرک رہے، اور اکثر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دکھاوے سے پاک یہ خدمت خلق کی جائے۔ آپ نے اپنا گھر کا ایک خاص حصہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے خاص کر دیا، اور کئی فیملیاں وہاں آ کے رہنے لگیں، ان کی خدمات کی انہوں نے، کھانا پینا رہائش، اس کے علاوہ جتنا ہو سکتا تھا مختلف جہات سے۔ اس کے علاوہ آپ گئے بغیر اضافی خدمات میں سے آپ کی ایک آئی کیمپ آپ نے وہاں لگوایا، جہاں پہ غریب لوگوں کے لیے باقاعدہ آپریشن اور آنکھ کے بارے میں علاج وغیرہ باقاعدہ طور پہ آپ نے کروایا۔ یہ نظام ابھی بھی چل رہا ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آفت سے بچائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ یہ خدمات آستانے پہ آگے بھی جاری ہو۔ سر یہ اپنا ٹائم آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ایک آپ تدریسی عمل بھی آپ کا بھائی اپنا جاری ہے، ساتھ تحریری عمل بھی جاری ہے، تقریری عمل بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ فلاحی کام کے اندر بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں، یہ ٹائم کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے نا تو باری تعالیٰ آپ سے ضرور خدمت لیتے ہیں، اور اس کے لیے شرط اخلاص کی ہے، اخلاص ہو، تقویٰ طہارت ہو، ساتھ ساتھ استقامت ہو، یعنی کہ کام شروع کیا اس کے بعد چھوڑ دیں، بلکہ استقامت کے ساتھ اس پہ لگے رہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی تمام ادارے قبلہ والد گرامی کے بعد بھی اسی طرح چل رہے ہیں، بلکہ اس میں ہم مزید ترقی لا رہے ہیں، تو ہر قسم کی خدمات باری تعالیٰ اللہ کرے ہم سے لیتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ کیا آپ کا انٹرسٹ، یہ تو آپ اسلام کے اندر آپ آلریڈی آپ کا علمی خانوادہ ہے ماشاء اللہ، روحانی ہے، اس کے علاوہ آپ نے سیاست کے اندر بھی انٹرفیئر کیا ہے، سیاست کے اندر بھی انٹرسٹ ہے، یا فیوچر میں آنے والے دنوں میں آپ بھی اپنا رول کردار؟ جی یہ ہمارا موقف ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں، سیاست دین سے جدا نہیں۔ قبلہ والد گرامی جب بھی کوئی اہل بندہ آتا سیاست میں اس کا ساتھ دیتے، اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کو بھی رہتے، اپنے مریدین کو بھی فرماتے جو اہل ہے اس کو ووٹ دیں، لیکن خود بذات خود اپنی چونکہ علمی عملی مصروفیات تھی شرکت نہیں کی۔ جو بندہ اہل آتا کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ اس کے ساتھ چلتے اور خود بھی کمپین کرتے، اور اگر اہل نہ ہوتا چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی آپ کی خدمت میں آتا، آپ اسے کہہ دیتے کہ ووٹ امانت ہے، اہل کو دی جاتی ہے، جب اہل ہو جائیں گے میں آپ کے ساتھ خود چلوں۔ سر ماشاء اللہ آپ نے آنکھ بھی یہ کہ روحانی اور علمی خانوادے میں کھولی، آپ مختلف ممالک کے آپ نے سفر بھی کیے، اس کے علاوہ علوم اسلامیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اسی طرح جاتے ہوئے
ناظرین کو یہ ایسا پیغام دیجیے شاید وہ آپ کا پیغام سن کر صراط المستقیم پر چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ما کان للہ دام واتصل، جو چیز اللہ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے اور وہ متصل رہتا ہے وہ کام، اور جس کام میں ریا ہو اور دکھاوا ہو یا غیر خدا کے لیے کیا جائے جو کام، اس میں ایک تو دوام نہیں ہوتا، دوسرا وہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی صحبت سے نوازے، جن کی صحبت میں رہ کے آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ آج ہمارے ڈیلی عرفان الاسلام پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں نیکسٹ بھی آپ ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟